नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम फअम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम अर्रहीकुल मख्तूम की 83वीं किस्त के साथ मैं हूँ मोहम्मद उमर खान। नाज़रीन मोहतरम, गुज़िश्ता किस्त में हमने आपको बताया ग़ज़वा हुनैन के हवाले से, और इसी ग़ज़वा में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को फ़तह से हमकिनार किया तो मुशरिकीन का लश्कर, जिसमें मालिक बिन औफ भी ख़ुद शामिल था, इस लश्कर का सबसे बड़ा सिपह सालार, ये लोग भाग चुके थे। हुनैन के मैदान को छोड़कर ऐसे भागे थे कि इन्होंने पलट के नहीं देखा और फिर ये ताइफ में चले गए। जबकि एक और मकाम पर मालिक बिन औफ का अपना किला मौजूद था, लेकिन वहां जाने के बजाय इन्होंने ताइफ के किलों में पनाह ले ली और वहां से फिर इन्होंने अपने आप को मजबूत कर लिया और ये सोच लिया कि अगर मुसलमान पीछे करते हुए या मुसलमानों का लश्कर हमारे पीछे आता है तो हम यहाँ पर मुसलमानों से भरपूर अंदाज में लड़ेंगे, क्योंकि ताइफ जाके इनको सबसे बड़ा फायदा ये था कि ये ऊंचाई पर मौजूद किले के पीछे छुप चुके थे और इनके पास बेहतरीन तीर अंदाज मौजूद थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही हुनैन के मकाम पर इस बात का इल्म हुआ था कि ये पूरा मुशरिकीन का लश्कर 3 हिस्सों में बट चुका है, तो 2 हिस्से जो इसके मुख्तसर हिस्से थे, बहुत बड़े नहीं थे, तो उनके पीछे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों का लश्कर भेजा था और इसमें एक जगह पर अबू आमिर अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु की भी शहादत हो गई थी। लेकिन ये जो तीसरा हिस्सा था, जो सबसे बड़ा दस्ता था, बड़ा लश्कर का हिस्सा था मुशरिकीन के, ये ताइफ चला गया था। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जाने का फैसला किया और माल गनीमत की तकसीम को रोक दिया था। इसके पीछे रोकने की बड़ी बुनियादी वजह यह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों कैदियों की बड़ी तादाद लगी थी, माल गनीमत बहुत बड़ी तादाद में था, जो गुज़िश्ता किस्त में मैंने आपको बताया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल था कि ये लोग अपने माल के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने कबाइल के लोगों के लिए हमारी तरफ आएंगे और हो सकता है कि ये इस्लाम कबूल कर लें। तो इसलिए भी फ़ौरन से बेशतर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत को तकसीम नहीं किया। लेकिन इस बहुत बड़े दस्ते के पीछे जो मुशरिकीन का एक पूरा लश्कर का हिस्सा ताइफ गया, इनके पीछे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में लश्कर को रवाना किया और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ताइफ का रुख कर लिया। अब नाज़रीन कराम, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत है कि वहाँ जाने के बाद मुसलमानों को मुहासरा करना पड़ा, क्योंकि वो लोग किले में छुप गए थे और 40 दिन तक, ज़्यादा से ज़्यादा ये अय्याम है, क्योंकि तारीख़ में कहीं 20 दिन है, कहीं 10 दिन है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन तक ये मुहासरा जारी रहा। इसी दौरान हुआ ये कि इन मुशरिकीन ने किले से खूब तीर बरसाए और इसमें मुतादिद सहाबा शहीद हुए। तकरीबन जो इसमें मुसलमान ज़ख्मी हुए उनकी तादाद का इल्म नहीं, लेकिन 12 के करीब इसमें मुसलमान शहीद हुए। इसके बाद नाज़रीन कराम हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये तय किया कि वही तरीका जो खैबर में अपनाया गया था कि मंजीक के ज़रिए इन पर पत्थर के गोले बरसाए जाएँ, तो इससे किले की दीवार में शगाफ पड़ेगा और फिर किले के अंदर घुसकर कार्रवाई होगी। यही हुआ कि मुसलमानों ने मंजीक बनाई और फिर उससे गोला फेंका गया पत्थर का, किले की दीवार पे शगाफ पड़े और अब सहाबा जैसे ही दाखिल होने लगे तो सहाबा का ये, या मुसलमानों के लश्कर के जो अफराद थे, यानी मुसलमानों का अब ये जहन था कि अंदर दाखिल होते ही हम आग लगाएंगे। आग लगाने से ये होता है कि किले के अंदर एक भगदड़ मचती है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका, बल्कि उल्टा मुशरिकीन ने जो गर्म लोहे थे, यानी लोहे पे आग लगा के मुसलमानों के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया और इससे भी बाज़ मुसलमान शहीद हो गए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन को ज़ेर करने के लिए ये हिकमत अमली अपनाई कि इसी ताइफ के किले के अतराफ़ में अंगूर के दरख्त बहुत ज़्यादा थे, तो उनको काटने का और उनको जलाने का हुक्म दे दिया। तो अब ताइफ में बनु सकीफ़ का जो कबीला है वो बड़ी तादाद में, जब उन्होंने देखा कि मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में अंगूरों के दरख्त काट रहे हैं, जला रहे हैं, तो उनके लोग सामने आ गए और उन्होंने अल्लाह का वास्ता देना शुरू कर दिया कि ये ना करें। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर लोगों को, यानी मुसलमानों को रुकने का हुक्म दे दिया। लेकिन साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
یہ آواز بلند کر دی کہ جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے تو وہ آزاد ہے۔ تو لوگوں کو اب یہ جو قلعے کے اندر موجود تھے مشرکین میں، بہت سے اس میں غلام بھی تھے ان مشرکین کے، تو ان کو یہ ہوا کہ ہمیں آزادی مل جائے گی۔ ایک تو وہ پہلے ہی غلام تھے، دوسرا یہ تھا کہ جو جنگی حالات دیکھ رہے تھے، مسلمانوں کے رعب اور دبدبے سے بھی ڈرے ہوئے تھے، حنین میں ہار کے آئے تھے۔ تو اس میں بہت سارے غلام جن کی تعداد 23 ہے، 23 آدمی قلعے سے اتر کے آ گئے، اسلام قبول کر لیا، مسلمانوں میں شامل ہو گئے، اور ان میں ابو بکرہ کے نام سے بھی ایک صحابی ہیں، وہ بھی شامل ہو گئے۔ ابو بکرہ اس لیے انہیں کہا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنیت انہوں نے خود دی، یعنی رسول اللہ نے یہ نام دیا۔ تو بکرہ ناظرین کرام ایک چرخی ہوتی ہے جو قلعوں کے اندر پرانے دور میں ہوتی تھی، اور اس سے پانی اوپر منگوایا جاتا تھا۔ تو یہ اس چرخی کے اوپر مامور تھے، ان کی وہاں پر ڈیوٹی لگی تھی۔ جب یہ اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے آ گئے، ان کے غلام تھے مشرکین کے، لیکن مسلمانوں میں آ کے آزاد ہو گئے۔ جب آزاد ہو گئے تو ان کی کنیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکرہ رکھی، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد ناظرین کرام یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اندازہ کیا کہ اتنے دن ہو گئے محاصرہ کیے رکھا ہے، اور قلعے پر شگاف بھی ڈالا منجیق کے ذریعے، لیکن اندر صحابہ نہیں داخل ہو پائے، اور مزید صحابہ جو ہیں ان کی شہادتیں بھی ہو گئیں، یا مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں، اور وہ اس تناظر میں ہوئی کہ الٹا ان کے اوپر جلتے ہوئے لوہے کے ٹکڑے پھینک دیے تھے مشرکین نے۔ اب حالات ایسے لگ رہے تھے کہ اس جنگ کو یہیں پر روکنا پڑے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں نوفل بن معاویہ سے مشورہ لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لومڑی اپنے بل کے اندر گھس چکی ہے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ڈٹے رہے تو اسے پکڑ لیں گے، اور اگر چھوڑ کے چلے گئے تو اب وہ آپ کا پیچھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑے گی۔ یعنی اب وہ ایسے گھس گئے کہ وہ خود بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمان جان چھوڑیں، ہماری چلے جائیں، ہم نے غلطی کر لی مسلمانوں سے جنگ کر کے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں یہ اعلان کر دیا کہ لوگوں انشاءاللہ کل ہم واپس لوٹیں گے۔ اب مسلمانوں کا یہاں پہ آپ تھوڑا سا رویہ دیکھیے گا کہ نبی کا حکم ہے ماننا چاہیے، لیکن صحابہ نے، مسلمانوں نے منہ بنانا شروع کر دیے اور کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، طائف کو فتح کیے بغیر لوٹیں گے۔ یعنی وہی بات جو اللہ نے قرآن مجید میں کہی کہ اپنی تعداد پہ نہیں جاؤ، اللہ پہ توکل کرو، اور اللہ کے رسول کی سنو، یہی اتباع ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ جی، اور اس میں بیشتر مسلمان جو اس لشکر میں شامل ہیں، میں اکثر صحابہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ وہ اس وقت رفیق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، مسلمان بھی ہو گئے تو صحابہ بھی اس میں شامل ہیں، رفیق بھی ہیں، لیکن اس میں بہت سارے ایسے ہیں جو نو مسلم ہیں، بالخصوص جو مکے کے ابھی مسلمان ہوئے۔ تو انہوں نے کہا ہم تو طائف کو فتح ہی کریں گے، انصار کی بھی کچھ یہی خواہش تھی۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر کہہ دو کہ کل جنگ ہوگی، نہیں جا رہے۔ جب یہ کہہ دیا اور اگلے دن پھر جنگ ہوئی، تو اب صورتحال وہی تھی کہ کوئی فتح نہیں مل رہی، محاصرہ کیے کہ تھک گئے ہیں، پھر تیر برس رہے ہیں، پھر مزید مسلمان زخمی ہو گئے۔ اب سب سمجھ آ گیا لوگوں کو کہ جو کل تک کہہ رہے تھے کہ نہیں جائیں گے، طائف کو فتح کریں گے، رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مان رہے تھے، تو اب آج خاموش ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب دوبارہ اعلان کرواؤ کہ ہم کل طائف سے مکہ روانہ ہو جائیں گے، یعنی یہ جنگ یہیں پر ختم ہوئی۔ تو اب جب اعلان ہوا تو سب نے شکر کیا اور سب نے کہا ہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے بھی۔ اب اس کے بعد ناظرین کرام ہوا یہ کہ غزوہ طائف ختم ہو گیا، مسلمان واپس لوٹنے لگے۔ تو ایک مقام جسے جیاریانہ کہا جاتا ہے، اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اموال غنیمت تقسیم کرنا تھا، لیکن یہاں پہنچ کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کی۔ تاخیر کی وہی بنیادی وجہ کہ اتنا بڑا مال، اتنی بڑی تعداد میں قیدی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توقع تھی کہ اپنے مال مویشی، اپنے سونے چاندی اور اپنے بال بچوں اور اپنے افراد کے لیے یہ قبائل کے لوگ آ جائیں، مسلمان ہو جائیں تو واپس کر دیں، یعنی ایک ڈیل بن جائے اور اسی طریقے سے صحیح لیکن دائرہ اسلام میں آ جائے۔ تو اب صورتحال کیا رہتی ہے، اس اموال غنیمت کو بڑی خاص نظر سے ایک طبقہ دیکھ رہا ہے، اور وہ طبقہ ہے مکے کا۔ مکے کے وہ لوگ جو ابھی فتح مکہ کے موقع پہ بیعت لی ہے، مسلمان ہوئے ہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اور بڑا ان کے دلوں کے اندر خیال آ رہا ہے کہ یہ مال اتنی بڑی تعداد میں یہ ہمیں مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات سے واقف ہیں
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ کیا یہ مال اس طریقے سے تقسیم کر دیں گے کہ جس طرح مکے والے چاہ رہے ہیں؟ اور ایسا کیا ہوتا ہے اس مال کی تقسیم کے بعد کہ وہ لوگ جو پرانے مسلمان ہیں، انصار ہیں، مدینے کے ہیں، اور وہ تمام تر صحابہ جو کئی جنگوں میں شریک بھی رہے، انہیں اس طریقے سے مال نہیں ملتا، اور بہت سے لوگوں کو اتنا ملتا ہے کہ صرف وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا اور دے دیجئے، میرے بیٹے کو بھی دے دیں، میرے پوتے کو بھی دے دیں، تو رسول اللہ دیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں۔ یہ سارے واقعات میں آپ کو اگلی قسط میں بتاؤں گا۔ اس قسط میں بیان کرتے ہوئے جانے انجانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔